السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ آ گیا ہے ترلے منتوں پر، کیونکہ حقہ پانی بند کرنے کا منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ شوکت ترین کو نوٹسز ہو گئے ہیں، کل ان کو طلب کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک اور اہم ترین رہنما راڈار پر آ گئے ہوئے ہیں، لہٰذا خان صاحب نے اب دوسری چال چلنا شروع کر دی ہے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور وہ آپشن ہے ترلے منتوں کا، اب بیٹھ کر بات کرنے کا۔ پہلے عمران خان صاحب غیر مشروط بات کرنے سے انکاری تھے، واضح الفاظ میں کہتے تھے کہ جی مجھے پہلے انتخابات کی تاریخ دو، اس کے بعد میں بیٹھ کر بات کروں گا۔ مگر اب عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے، عمران خان صاحب، ان کے قائدین جو ہیں، وہ کچھ اور باتیں کرنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں ہم جی تیار ہیں ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے۔ کس موضوع پر بیٹھیں گے؟ الیکشن نہیں، کوئی اور معاملہ ہے جس پر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، اور حکومت، سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ سب وہ آ کر بیٹھ جائیں اور ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بلکہ بیٹھنے کی جو ہوتا ہے وہ دعوت خود پی ٹی آئی دے رہی ہے، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جو پریشر تھا وہ کام نہیں آیا۔ خان صاحب نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، نہیں کام آیا، دھمکیاں دیں، نہیں کام آیا۔ پھر ملاقاتیں کر کے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جی میری مفاہمت ہو گئی ہے، اب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں، بڑے بڑے تجزیہ کار 2-4 روز سے یہ ٹویٹ کر رہے تھے، خبریں دے رہے تھے، ولاگز کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے معاملات طے ہو گئے، ٹارزن کی واپسی شروع ہو رہی ہے۔ ہم گزارش کر رہے ہوتے تھے کہ جی نہیں، ٹارزن کی واپسی نہیں ہو رہی، ٹارزن جہاں سے آیا تھا وہاں ضرور واپس جانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اب کامیاب ہوتے ہیں یہ بندوبست کرنے والے یا نہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ٹارزن کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ نہیں، ٹارزن کو وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کی اب اس کے لیے سہولت کاری ان کو میسر نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی اپنی گھوڑ تے نشاتی بھائی، پنجابی اور سندھی اور سرائکی کی ایک کہاوت ہے کہ جی خود اپنی بناؤ نا، بھنگ خود ہی بنا کر پیو تو پھر نشہ ہوگا۔ یعنی اپنی محنت کر کے کھاؤ، اپنی کمائی کر کے آؤ میدان میں، پھر پتہ چلے گا کہ کتنے بھاؤ بکتی اور کتنے بھاؤ جو وہ خرید سکتے ہو آپ۔ تو یہ صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کے لیے گمبھیر ہونے کے بعد اب عمران خان صاحب ترلے منتوں پر آ گئے۔ عمران خان صاحب، میں نہیں بول دی میرے چو میرا یار بولدا کہ مصداق، خان صاحب کی زبان جو ہے وہ بولتے ہیں فواد چودھری صاحب، یا خان صاحب کی کئی زبانیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے فیصل اوڈا کے ذریعے بھی بات کرنی ہوتی ہے، کبھی کبھی شیخ رشید کے ذریعے بھی بات کرنی ہوتی ہے، پھر مراد سعید کی شکل میں بھی عمران خان صاحب بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی شاہ محمود قریشی اپنی بات کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا نام میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن مجھے لگا کہ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قریشی صاحب کا کھیل کچھ اور ہوتا ہے، قریشی صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو حقہ پانی بند ہونے والی جو کہانی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ جو نیا پینترا بدلا نا عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے، وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مختلف زبانوں سے، مختلف شکلوں سے عمران خان صاحب کی، یا مختلف زبانوں سے عمران خان صاحب کی بولیاں بولی جاتی ہیں، وہ اب اس میں سب سے جو سر فہرست ہیں وہ ہے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب توہین عدالت کے کیس میں معافی نہیں مانگیں گے، جج کو عمران خان سے معافی مانگنا ہوگی، چیف جسٹس کو۔ یہ معاملہ جو تھا، جج زیبا چودھری صاحبہ کو عمران خان نے دھمکیاں جو دی تھیں، اب وہ دھمکیوں والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ اس میں خیر توہین عدالت کا نوٹس عمران خان صاحب کو دیا گیا تھا، اب پرسوں 22 کو اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو اس میں جب توہین عدالت کا نوٹس عمران خان صاحب کو کیا گیا تھا، اس وقت قائم مقام چیف جسٹس تھے، انہوں نے نوٹس اپنا توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے، یہ دھمکیاں دی ہیں، اس میں تو باز پرس ہونی ہے، اس میں تو یہ معاملہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نوٹس لینے کی خبر کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی چیف کو نوٹس کیا لے رہے ہیں، عمران خان کیا معافی مانگیں گے، چیف جسٹس کو خود معافی مانگنا ہوگی۔ اور اس میں نیا موڑ یہ آیا تھا کہ جو دہشت گردی کا مقدمہ عمران خان صاحب پر درج ہوا تھا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے کہا تھا کہ جی جو دفعات عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر لگتی ہیں وہ لگائیں، یعنی دھمکیوں والی۔ تو آج اس میں ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، مقدمہ ہے، وہ چلا گیا ہوا ہے سیشن کورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ دہشت گردی کی دفعات ہی ختم کروا دی مقدمے سے، تو لہٰذا ہمارے ڈومین میں تو آتا ہی نہیں مقدمہ، تو مقدمہ واپس چلا گیا سیشن کورٹ میں۔ میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کل جب یہ فیصلہ آیا تھا کہ عمران خان صاحب زیادہ ٹائٹ ہو گئے اس میں،
زبان لوز ہو گئی ہے لیکن خود ٹائٹ ہو گئے ہیں اس فیصلے سے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کو، پروسیکیوشن کو دہشت گردی ثابت کرنا ناممکن ہوگا۔ اگر دہشت گردی کی دفعات برقرار رہتی تو حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ دہشت گردی تقریر کے اوپر دہشت گردی ثابت کرے حکومت۔ لہٰذا عمران خان صاحب بری ہو جاتے، آسانی سے بری ہو جاتے، ایک آدھ پیشیوں میں مقدمہ اڑ جانا تھا بری ہو جانے سے۔ تو عمران خان صاحب کو لے کر چلے گئے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ چل کے دفعات ختم کرواتے ہیں دہشت گردی کی، ختم ہو گئی۔ اب معاملہ چلے گا سیشن کورٹ میں، تو سیشن کورٹ میں چلے گا تو وہاں دھمکیاں تو ثابت ہوں گی نا، دھمکیاں تو دی ہیں جس کو عمران خان صاحب نے JIT میں تسلیم کیا ہے، مانا ہے۔ تو بہرحال معاملہ جو ہے وہی جو عمران خان صاحب کے پھنسنے کا، تو عمران خان صاحب کو اس وقت بھی جو شخص عمران خان صاحب کی زبان بول رہے تھے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا تھا عمران خان معافی نہیں مانگیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے جلسوں میں کھڑے ہو کر اپنے موقف کو ڈیفینڈ کیا کہ جی میں نے کیا غلط کہا ہے۔ ایک شخص جس کے اوپر حراست میں تشدد ہو رہا تھا، ان کا اگر دوبارہ ریمانڈ دیا گیا تو مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کہا ہے۔ تو مجھے بلا لیا گیا، تو اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے جلسوں میں، اور فواد چودھری صاحب نے پہلے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ترجمانی کی تھی، بات کی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ سے تو پیچھے ہٹ گئے، خان صاحب نے پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا جی تیاری کریں، ہم لانگ مارچ کریں گے۔ ابھی تک کوئی ایسا اعلان ہوا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ستمبر کے آخر میں یا پھر اکتوبر کے آغاز میں عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے، ممکن ہے دے دیں۔ لیکن اب میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب PTI اب مانگ رہی ہے فیس سیونگ، کوئی ایسا بہانہ جس بہانے سے لانگ مارچ کا اعلان نہ کرنا پڑے۔ وہ عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں، کل چکوال کے جلسے میں بھی دھمکیاں دی تھیں۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسی پتلی گلی مل جائے میں نکل جاؤں، لانگ مارچ سے بچ جاؤں، کیونکہ لانگ مارچ کرنا ویسے ہی آسان نہیں ہوتا۔ ایک عمران خان صاحب نے کر کے دیکھ لیا، ناکام ہوا، کٹ پڑی، اچھی خاصی کٹ پڑی، اور بذات خود عمران خان صاحب کو کٹ پڑنے کا خدشہ تھا۔ تو لوگوں کارکن تو بیچارے اپنے سینے پہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی سہتے رہے، اپنی پیٹھ پر پولیس کا لاٹھی چارج بھی سہتے رہے، پتھراؤ بھی سہتے رہے، گرفتار بھی ہوتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب جب اپنی پر آئی تھی، جب ان کو یہ پیغام ملا تھا کنٹینر پر کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس جو آنسو گیس کے باقی شیل بچے نا 100، وہ میں نے پبلک پر نہیں آپ پر چلانے ہیں، آپ کے کنٹینر پر چلانے سے آگے آؤ گے تو پھر تیار رہو، کنٹینر پر آنسو گیس کی شیلنگ اور باقی جو کچھ پولیس کے پاس ہے وہ ادھر ہی چلے گا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا تھا اور دوڑ لگا دی تھی۔ تو وہ والے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ لانگ مارچ کتنا مشکل ہے، کر کے جانا اور پھر وہاں بیٹھنا اور پھر انتخابات کی تاریخ لینا کتنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں بڑھیں گے ادھر۔ اس کے پیچھے ریزن میں نے گزارش کر لی تھی کہ ریزن جو ہے وہ پہلے والا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اور سیلاب کی صورتحال ہے۔ تمام ادارے مکمل طور پر فوکسڈ ہیں کہ یار ہم سیلاب کی جو تباہیاں نکلنے والی ہیں ان کو کم از کم کریں، اور جو لوگوں کو میکسیمم ریسکیو کر سکتے ہیں اور ریہیبلیٹیشن لوگوں کی ہو سکتی ہے تو وہ ہم کریں۔ تو اداروں کا فوکس ادھر ہے۔ تو ادارے نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے کسی بھی ایڈونچر کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں، ان کا توجہ ہٹ جائے۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اجازت نہیں ملے گی، اس بار عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے آئیں گے تو وہ ایسے پھنسیں گے جیسے گنا بیلنے میں پھنستا ہے۔ اس سے زیادہ میں کوئی بڑی اور مثال نہیں دے سکتا، کیونکہ طے کیا ہوا ہے حکومت نے بھی اور اداروں نے کہ اس بار کہیں سے عمران خان صاحب کو بھٹکنے نہیں دینا کہیں، یا کیا ہوتا ہے نکلنے نہیں دینا کہیں سے۔ پہلے ایڈوانس میں گرفتاری چاہیے ہوگی تو ایڈوانس میں گرفتاری ہوگی، اور گرفتار کرنے کے لیے پولیس نہیں جائے گی۔ یہ جو ہے جو سوچا سمجھا ایک پلان ہے کہ اس بار آگے نہیں بڑھنے دینا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ سارے مخبریاں تو ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کو جان کے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے، اب آپ اپنے کپتان سے پوچھیں کہ آگے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد بنتا کیا تھا؟ بنتا یہ تھا کہ جی کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا راستہ دیں کہ وہاں سے لانگ مارچ کا ہمیں اعلان نہ کرنا پڑے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے گزشتہ ولاگس میں کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی اب یہ چاہ رہی ہے کہ جی آپ مذاکرات کے لیے بات کریں، بیٹھیں۔ جو صدر مملکت نے بات کی تھی نا کہ جی میں حاضر ہوں ایوان صدر دینے کے لیے، اور یہاں پر بیٹھ کر ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے 2 مہینے انتخابات کے لیے آگے، 2 مہینے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر بات کر لیں۔
تو پی ٹی آئی یہاں تک آ گئی تھی کہ صرف کوئی کمیٹی شمیٹی بنا لیں، اعلان کر دیں کہ جی انتخابات، صاف شفاف انتخابات کے لیے یہ صاحبان کی کمیٹی جو ہے، خورشید شاہ، قمر زمان کائرہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور احسن اقبال، رانا ثناء اللہ وغیرہ وغیرہ، ایک کمیٹی حکومت نے فارمیٹ کر لی. یہ چاہتی پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ جی یہ اعلان کر دے کہ ہم نے یہ کمیٹی بنا لی ہے اور یہ کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے گی انتخابات پر. آپ صرف اتنا کر لیں، تاریخ جائے بھاڑ میں، ہم تاریخ پر نہیں جاتے، چھوڑ دیں تاریخ کو، ہمیں صرف فیس سیونگ دے دیں. یہ پی ٹی آئی میسیجنگ بھی کر رہی تھی. حکومت نے کہا جی ہم آپ کو یہ فیس سیونگ نہیں دیں گے. اب نیا پینترا بدل کر پی ٹی آئی آ رہی ہے فیس سیونگ کے لیے. فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے آج صبح کا، سب نے پڑھا ہوگا، بڑا دلچسپ ٹویٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ میں کہ جی ہمیں سول ملٹری تعلقات میں توازن پیدا کرنا ہوگا، اقتدار پاکستان کے لوگوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ آئیں اور دوبارہ بیٹھ کر پولیٹیکل فریم ورک تحریر کریں اور نئے رولز آف گیمز پر اتفاق کریں. موجودہ سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ ناکام ہو گیا ہے. آئیں، ضرورت ہے جو ہے وہ فیئر اپنا رولز کی، اس کی طرف آئیں، اس کو تلاش کریں، اس کو دیکھیں، وہ بنائیں. اب اس میں جو دلچسپ چیز ہے، ایک تو میں نے کہا نا کہ وہ اب یہ کیا تحریر کریں گے. جی ہمارے پاس آئین پاکستان کی شکل میں پولیٹیکل فریم ورک موجود ہے. ہمارے پاس آئین پاکستان میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ فوج کا کردار کیا ہے، عدلیہ کا کردار کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ریڈ لائنز کیا ہیں، پارلیمنٹ کا کام کیا ہے. یہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں ریڈ لائن ہوں. تو یہ جب یہ بات کر رہے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں انگیج کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو. نیا فریم ورک لکھنے کا مطلب ہے کہ نیا آئین لکھنا کوئی معمولی بات ہے. آپ کو نیب کی ترامیم آپ سے نہیں ہوتی، آپ سے تو ایک کیا ہوتا ہے وہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا آپ سے. آپ نیا آئین لکھنے کی بات کر رہے ہیں. مجھے کوئی بتا دے کہ جی نیا پولیٹیکل فریم ورک کیا ہوتا ہے. نیا پولیٹیکل فریم ورک اور جو سویلین سپرمیسی ہے، سویلین بالادستی، سول ملٹری ریلیشن شپ، یہ تو ہمارے آئین نے ڈیٹرمن کر دیا ہوا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ نیا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری چیز، جو شخص عمران خان یا ان کی پارٹی جو عمران خان کو وزیر اعظم سے نیچے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، یا کچھ لوگ اور بھی ہیں عمران خان کی جگہ، وہ خود کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. وہ پارٹی کس رولز آف گیمز کی بات کر رہی ہے؟ رولز آف گیمز تو تھے نا، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا رولز آف گیم تھا. یہ رولز آف گیمز کے خلاف تو عمران خان صاحب جا کر دھرنے دے رہے ہیں. رولز آف گیمز کے خلاف جا کر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انتخابات دو، ورنہ اگر میں اسلام آباد بند کروں گا. 4 صوبے میرے پاس ہیں، 4 حکومتیں میرے پاس ہیں. پنجاب سے بھی اسلام آباد کو بند کر دوں گا، خیبر پختونخوا سے بھی بند کر دوں گا، آزاد کشمیر سے بھی جتھے آئیں گے، گلگت بلتستان سے بھی جتھے آئیں گے. پھر دیکھتا ہوں کون وہاں سے نکل کر دکھاتا ہے اور کون وہاں جا کر دکھاتا ہے. فواد چودھری صاحب کا کچھ دن کا ٹویٹ ہے پہلے کا. تو رولز آف گیمز تو طے ہیں. اب یہ نئے رولز آف گیم نہیں بن سکتے کہ جی عمران خان صاحب کو تاحیات پاکستان کا سپریم لیڈر تسلیم کر لو. یعنی عمران خان صاحب تخت پر بیٹھے ہوں گے، باقی نیچے جو کچھ ہوگا. ابھی شاہ چارلس بنے ہیں نا، تو عمران خان صاحب کو پاکستان کا شاہ بنا دو، بادشاہ بنا دو، اور باقی سارے ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ، سارے اس کے ماتحت ہوں. تو یہ رولز آف گیمز ہوں گی، یہ پولیٹیکل فریم ورک ہوگا. تو یہ پولیٹیکل فریم ورک کو کوئی نہیں مانے گا. جو عمران خان صاحب یا تحریک انصاف جس پولیٹیکل فریم ورک کی بات کر رہی ہے، اس پولیٹیکل فریم ورک میں آئین پاکستان، پارلیمنٹ آف پاکستان، عدلیہ، افواج پاکستان کوئی نہیں ہے. وہاں صرف عمران خان ہے. تو بھائی جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، اس باتوں کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انگیج کرو. یہ پتہ فواد چودھری صاحب کو بھی ہے کہ یار نیا آئین نہیں لکھا جا سکتا. میثاق جمہوریت کو کل تک مذاق جمہوریت کہنے والے آج کہہ رہے ہیں کہ آئیں نیا پولیٹیکل لکھے اپنا فریم ورک. تو میثاق جمہوریت کے اوپر بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ. میثاق جمہوریت پارٹ 2 کی باتیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، بات کریں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی، شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں صرف راستہ دے دو، ہم لانگ مارچ سے بچنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، اب اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے ملاقات بھی کر کے دیکھ لی خفیہ. اس ملاقات میں بھی میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ انتخابات ہمارے پاس نہیں ہے. 14 اپریل کو
DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ جی انتخابات ہم نے نہیں دینے، جنہوں نے دینے ہیں ان سے جا کر بات کریں، پولیٹیکل قوتیں آپس میں بات کریں۔ جو خفیہ ملاقات عمران خان صاحب نے کی، جس کی بنیاد پر کہا جا رہا تھا کہ جی ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے، اس خفیہ ملاقات میں نے آپ کو یہ گزارش کیا تھا کہ جی کہا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ دو شخصیات کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، وہاں سے جو آپ چاہتے ہیں وہاں سے ملے گا، ہمارے پاس سے نہیں ملے گا۔ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے سیاست کرنا چھوڑ دیا، یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا۔ ہم نے مداخلت کرنا چھوڑ دیا، جو سیاست کرتے ہیں ان سے جا کر بات کریں۔ پوچھا کون؟ کہا گیا آصف زرداری اور نواز شریف۔ اس کے بعد ڈیسپریٹ ہو کر کل کے چکوال والی تقریر کر دی، شکایات بھی لگائی، دھمکیاں بھی دی، سارا کچھ کیا۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کے خلاف، ان کے ساتھیوں کے خلاف آہستہ کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں۔ میں نے کچھ جو باخبر یا مقتدر جو مقتدر سے مطلب کہ حکومتی، وہ دوسرے مقتدروں سے اپنا تعلق نہیں ہوتا، جو حکومتی لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان سے 2-3 بار پوچھا، سوال کیا کہ مطلب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بھی کہا ہے لاڑکانہ میں کہ جی مجھے اپنی حکومت سے گلہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ ڈھیل کیوں ان کو دی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا اگر آپ کے اندر، آپ کے اتحاد کے اندر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے؟ کہیں ان کو پیچھے سے سپورٹ ہے کہیں سے جب عمران خان صاحب شو کر رہے ہوتے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیچرل کورس ہو، سارا کچھ جو ہو وہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی امیچور قسم کا ہم سے کوئی حرکت ہو جائے، ایسا کوئی اقدام ہو جائے جس سے عمران خان صاحب ختم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو لہٰذا جو عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہوگا وہ جینون ہوگا، وہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق ہوگا، اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون اپنی حرکت میں آیا ہے، سیاسی انتقام نہیں نظر آنا چاہیے۔ یعنی نیت بے شک انتقام کی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے نا ایک عجیب و غریب قسم کا، ڈھنگا قسم کا احتساب کیا تھا، اور یہ کہا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، میں جا کر ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا، میں گرفتار کرواؤں گا، پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ میں رکوا دوں گا، اور اعلان کر کے میڈیا پر پابندیاں لگواتے تھے۔ تو اس طرح ہم نہیں کریں گے، ہم صاف ستھرا کام کریں گے، مطلب کٹ بھی لگے نا تو پھر زخم چیخ تب نکلے جب نظر آئے کہ جی لگ چکا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی پراپر وہ یہ حکومت کا پروگرام ہے۔ تو اس میں اب آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب، جنہوں نے IMF کے معاملے پر جو IMF کا پروگرام روکنے کے لیے، سبوتاژ کرنے کے لیے اپنی دونوں صوبائی حکومتوں خیبر پختونخوا اور KP کے پنجاب حکومتوں کے وزیر خزانہ کو فون کر کے کہا تھا کہ جی IMF کی جو ڈیل ہے اس میں ہم نے خط لکھنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ جی اب ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی سرپلس والی وہ ہم پوری نہیں کر سکتے، ریزن ہم دیں گے، سیلاب ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ کچھ دن پہلے، یعنی IMF کے ساتھ مذاکرات حتمی شکل میں جانے سے کچھ دن پہلے اس میں نوٹس ہو گیا ہوا ہے، وہ آڈیو لیک ہو گئی تھی، اس دن لیک ہوئی تھی جس دن IMF کا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی اور اعلان ہو گیا تھا پیسے دینے کا، جو آ بھی گئے تھے بعد میں۔ اب اس آڈیو لیک پر بھی بلا لیا گیا ہے شوکت ترین صاحب کو کل کے لیے، کہا گیا کہ جی آئیں، اور جھگڑا صاحب، تیمور جھگڑا صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، اور وہ جو صاحب ہیں محسن لغاری صاحب، انہوں نے تو سوال کیا تھا کہ جی جو آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ریاست کو کوئی ہوتا ہے تو ہونے دو، ہمارے کا عمران خان صاحب کے خلاف بھی تو جو کر رہے ہیں اسے بھی تو نقصان ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کو ابھی تک نہیں بلایا گیا، لیکن ان 2 صاحبان کو بلایا گیا ہے۔ اب وہ اگر نہیں جائیں گے تو نوٹس میں کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جو PTI مسلسل، وہ جو حقہ پانی بند ہونے والی بات ہے نا، مسلسل PTI فوج، عدلیہ، سیاسی قوتوں کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر۔ تو وہ جو ان میں PTI کے طرف کے جو صحافی ہیں، طرف کے کہہ دیتا ہوں میں، جو صحافی ہیں اور PTI کے قائدین ہیں، اور خاص طور پر ایک اہم رہنما کہا جا رہا ہے، وہ بڑے اہم رہنما ہیں، میرے تک ہلکا پھلکا نام آیا تھا لیکن میں وہ نہیں نام لینا چاہ رہا، تو وہ رہنما میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، اس رہنما سمیت کافی سارے لوگوں کو کے متعلق رپورٹ بنا کر وزارت داخلہ کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اجازت مانگی گئی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ جب اجازت مل جائے گی تو پھر ایک اور بڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ اور ایک اور چیز، وہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، ان کے معاملے میں ان کی گرفت جو ہے وہ ایک اور معاملے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی جو کال پکڑی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا واٹس ایپ کال تھی اور ISI نے ریکارڈ کی ہے۔
حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ کال واٹس ایپ نہیں تھی، عام کال تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ راستہ بند کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کی گرفت عمران خان کے گرد مضبوط کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ خان صاحب بچ پائیں گے یا نہیں، وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔